رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا فيما قدر لنا، اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید سے پکی دوستی کریں، کسی کے زور سے نہیں، دل سے کریں۔ آپ قرآن کی حفاظت کریں، اللہ تعالی آپ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیہ نمبر 272 سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدری فرمائیں، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سمجھنا، ہم سب کا اس پر عمل کرنا آسان فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے ہمارا قرآنی سفر جاری و ساری ہے۔ بہت جلد ہم سورۃ البقرہ مکمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں استقامت عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان
جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لیس علیک ہداہم، لیسا نہیں ہے، علیک آپ کے ذمہ، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جب بھی آپ نے صدقہ کرنا ہے، وہ صدقہ صرف آپ نے اہل اسلام پر کرنا ہے۔ جو مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، صرف آپ نے ان کو صدقہ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تربیت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لیس علیک ہداہم، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے قبضے میں ہے۔ ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پہ علیہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے کوئی وہ پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، وہ کسی کو نہ ہدایت دے سکتا ہے، نہ کسی کو گمراہ کر سکتا ہے۔ ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو موڑنے والے ہیں۔ ہدایت کے لیے ہمیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہدایت کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ آپ کو لگ رہا ہے میرے اندر یہ برائی پائی جا رہی ہے، میرے اندر یہ بری عادات ہیں، میرے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیجیے۔ کسی پیر فقیر ولیہ کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں، ہدایت دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، کیونکہ علماء بھی، ہم جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارا کام بھی کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ بس اوقات ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نفرت بھی سہنا پڑتی ہے، لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ داعی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلانے والے سے جو حق کی طرف بلائے، جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ داعی تو منتظر رہتا ہے کہ کب یہ لوگ ایمان لے آئیں، کب یہ لوگ دین کی طرف آ جائیں، کب یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، کب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اجازت دے اور وہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اپنے رب کو پہچان لیں۔ تو ہدایت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اگر ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اتنی محبت تھی اپنی امت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک کو ہدایت دے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 20 میں فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا صرف اور صرف کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے۔ قرآن کا علم بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی چاہت کے مطابق اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر انسان کی چاہت ہے مجھے قرآن آ جائے، مجھے اللہ کا دین سمجھ آ جائے، تو اللہ اس کو اس طرف لگا دیتے ہیں۔ اگر انسان کی چاہت ہے میں سنتوں کو فالو کروں، میں اللہ کے دین کو فالو کروں، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں، کیونکہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ دلوں کو جب چاہے موڑ دے، ہماری سوچ کو دیکھ کر، ہماری تڑپ کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیے۔ ہر نماز میں دعا مانگا کریں، جب آپ پڑھتی ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تڑپ کے کہا کریں اللہ جی مجھے ہدایت دے دیں، جہاں بھی آپ کو لگے میں غلط راستے پہ چل رہی ہوں، میں بھٹک رہی ہوں، اللہ تعالیٰ جی مجھے کمر سے پکڑ کر سیدھے راستے کی طرف موڑ دیجئے، مجھے سیدھے راستے کی طرف چلا دیجئے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب آپ دیکھیں کتنی فرقہ واریت ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جی ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، وہ راستہ جو ہمیں جنت تک لے جائے، وہ راستہ جو ہمیں آپ کی پہچان کروائے، وہ راستہ جو ہمیں سنت کی طرف لے جائے، ہمیں وہ راستہ دکھا دیجئے۔ تو مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ غیر مسلموں کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں۔ یہ جو ہدایت والا معاملہ ہے نا، مسلم ہونا، یہ ایک سائیڈ پہ رکھیں، لیکن ان کے ساتھ تعاون کریں۔ صدقہ دینے میں کافر اور مسلمان کی تخصیص نہیں کرنی۔ غیر مسلم اگر وہ حاجت مند ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، تو غیر مسلموں کو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم اگر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں، یہ بھی اجر ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس میں یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو زکوٰۃ ہے جو ہم پر فرض ہے، وہ ہم غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ نفلی صدقہ جو ہم روزانہ نکالتے رہتے ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں غیر مسلموں کو بھی۔ بس اوقات باہی نکلتے ہیں نا تو ضرورت مند مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا اس کا عقیدہ کیا ہے، ہم دے دیتے ہیں، تو ہم دے سکتے ہیں نفلی صدقات، لیکن ہم زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے۔ غیر مسلموں کو ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ زکوٰۃ میں ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ آیا جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ وہ ہیں، اگر وہ ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دیں، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ تو کسی کے ذمے بھی، ہمارے ذمے بھی کسی کو ہدایت دینا نہیں ہے۔ ایک طرف ہمیں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی مال، فَلِأَنفُسِكُمْ، پس تمہاری جانوں کے لیے ہے۔ قربان جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خرچ کرنے میں تمہارا ہی تو فائدہ ہے، خرچ کرنے سے تمہیں ہی تو ثواب ملے گا۔
خرچ کرنے سے تمہارا ہی فائدہ ہوگا. بری عادتوں سے بچ جاؤ گے، بخل سے بچ جاؤ گے، دل کی تنگی سے بچ جاؤ گے، آخرت میں کئی گنا اجر پاؤ گے اور دنیا میں بھی مال کا اضافہ پاؤ گے. کس کا فائدہ ہے؟ فَلْيَنفُسِكُمْ، تمہارا اپنا فائدہ ہے. مجھے کیا ضرورت تمہارے مال کی؟ مجھے کیا ضرورت؟ فَلْيَنفُسِكُمْ، خرچ کر رہے ہو اپنے فائدے کے لیے. وَمَا تُنْفِقُونَ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، مگر تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رضامندی. تمہارا مقصد خرچ کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی کی رضا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو پھر جب رب کے لیے خرچ کر رہے ہو تو پھر رب سے ہی اچھے کی امید رکھو، رب سے ہی بدلے کی امید رکھو. جس نے تمہیں بدلہ دینا ہے، جس نے تمہیں فائدہ دینا ہے، اسی سے بدلے کی امید رکھو. ایک طرف سکھایا گیا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نیت کیا ہونی چاہیے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کسی کو خوش کرنا مقصد نہ ہو کہ میری واہ واہ ہوگی، فلاں کہے گا بھائی کتنا مالدار ہے اور پھر وہ میرے انڈر ہو جائے گا جس کو میں خرچ دے رہا ہوں، جس پہ میں خرچ کر رہا ہوں. نہیں، بدلے کی امید لوگوں سے نہیں رکھنی، بدلے کی امید کس سے رکھنی ہے؟ اللہ سے رکھنی ہے. وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیر، کوئی مال، یوفَّ الیکم، پورا پورا لوٹا دیا جائے گا، الیکم، تمہاری طرف. وَأَنْتُمْ، اور تم، لا تظلمون، نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے. تمہیں تمہارا پورا پورا اجر ملے گا، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کمی نہیں کریں گے. تمہیں تو اپنے عوض سے مطلب ہونا چاہیے نا. اگر نیت اچھی ہے، اگر تم خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، ہر حال میں تمہیں ملے گا. اس بحث میں مت پڑو، اس فکر میں مت پڑو کہ ہمارا صدقہ صرف مسلم کے پاس ہی جائے، کافر کے پاس نہ جائے. یہ فکریں چھوڑ دو. تمہیں بدلے کا مطلب ہے تو بدلہ ملے گا. یوفّ الیکم، پورا پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رکھ کے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں کہ فقراء میں تقسیم کرو، میرے ہاں تمہارا اجر محفوظ ہو رہا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے جب تم کچھ بھی خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا مقام بلند ہوگا. ہمارے سب سے فیورٹ، محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہو تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے بھی منہ میں ڈالو گے یا بیوی اپنے شوہر کے منہ میں ڈالے گی، اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، بیوی کو لقمہ کھلانے پر بھی اجر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم کسی غیر محرم عورت کو کھلاتے تمہیں گناہ ملتا نا، تو تم حلال طریقے سے اپنی بیوی کو کھلا رہے ہو تو تمہیں اجر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہمارا دین کتنا پیارا ہے. تو جو بھی تم خرچ کرو، تمہیں بدلے کی امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ پورا پورا تمہیں تمہارا بدلہ لوٹا دے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کمروں سے پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیں.
میں عموماً یہ دعا کیا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بھٹک جاتے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنا آپ کے سپرد کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے کے اللہ تعالیٰ جہاں بھی دیکھیں نا ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ جی ہماری رہنمائی فرما دیجیے، ہمیں پکڑ کے سیدھے راستے پر چلا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ للفقراء الذین، محتاجوں کے لیے، فقراء کے لیے، الذین جو، احصروا روکے گئے، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ضربن چلنے کی، فی الارض زمین میں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ سے تقریباً 400 صحابہ نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑ کے، اپنا مال و دولت چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے اللہ کے لیے مدینہ منورہ میں چلے آئے۔ اور پھر چونکہ گھر بار کی مصروفیت نہیں تھی، مال و دولت کی مصروفیت نہیں تھی، ہمہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چبوترا تھا، رات کو اس چبوترے پر سو جایا کرتے، اکثر عبادت کرتے، تلاوت قرآن کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں محفوظ کرتے، یعنی علم سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا کرتے تھے، نہ کھانے کمانے کی پرواہ تھی، نہ ہی کوئی اور مصروفیت تھی، نہ ہی کوئی فکر تھی، کسی نے کھانے کو لا دیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے سو گئے۔ پھر کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کے لیے بھیجا تو وہاں پہ چلے گئے۔ یہ صحابہ، ان کو کہا جاتا تھا اصحاب صفہ۔ کیا کہا جاتا تھا؟ اصحاب صفہ۔ کتنا پیارا نام ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ میں حیران ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر کہ اللہ تعالیٰ کو سب کا کتنا خیال ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خیال رکھا کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ یہ مانگتے نہیں ہیں، تم یوں سمجھتے ہو یہ تو دین کا علم سیکھنے سکھانے میں مصروف ہیں، ان کی ضروریات نہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کو بھی خرچ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ اس آیا میں ان کی 5 صفات ذکر فرمائی۔ کتنی صفات؟ 5 صفات ذکر فرمائی۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، احصروا فی سبیل اللہ، وہ روکے گئے اللہ تعالی کے راستے میں، وہ اللہ کی راہ میں بند گئے، ان کا دن بھی ان کی راتیں بھی دین کی خدمت میں گزر رہی ہیں۔ اور پھر میں کہا کرتی ہوں کہ انہی کی وجہ سے ہمارے پاس دین پہنچا۔ یہی ہمہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں محفوظ کرتے، قرآن مجید کو لکھتے، تو پھر اسی طرح ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ تو چونکہ بات چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ان میں سے میرے خیال میں سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ لوگ ہیں
جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جو دین کی خدمت میں مکمل مصروف ہیں. جیسے ایک تاجر ہوتا ہے، ایک ڈیوٹی کرنے والا ہوتا ہے یا ایک ڈیوٹی کرنے والی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنے بزنس کے علاوہ، اپنی ڈیوٹی کے علاوہ وقت نہیں ہوتا. ایسے ہی ایک جو دین سیکھنے سکھانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس بھی دین کے علاوہ وقت نہیں ہوتا. احسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں رکا ہوا ہے. قرآن اس کو کہیں ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. احسروا فی سبیل اللہ، روک دیا اس کو قرآن نے، اللہ تعالی نے اس کا خیال رکھا. وہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. احسروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے دین میں مشغول ہے، وہ روک لیا گیا. اس کو کہیں جانے کی فکر نہیں، وہ کسی طرف جاتا نہیں، دین کا علم حاصل کر رہا ہے یا دین کا علم سکھا رہا ہے. طالب علم ایسے ہی ہوتے ہیں نا، اپنی قرآن کلاس کی وجہ سے کہیں نہیں جاتے. یا بعض طالب علم سبحان اللہ جو مدارس میں رہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی قربانیاں دیکھ دیکھ کے ان پر رشک آتا ہے. سبحان اللہ. میں عموماً جو جامعہ میں رہائشی بچیاں ہیں ان سے بار بار یہ بات کہہ رہی ہوتی ہوں، آپ قابل رشک ہو. جب میں آپ کو دیکھتی ہوں مجھے آپ پر رشک آتا ہے. کتنی شادیاں آپ چھوڑ دیتے ہو، کتنی مصروفیات جو آپ کی گھروں میں تھی، آپ کے جو گھروں میں اچھا کھانا، اچھا پہننا. الحمدللہ جامعہ میں بھی اچھا کھانا، اچھا پینا دیا جاتا ہے، اچھا پہننا ہوتا ہے، لیکن وہ گھر والی آسائشیں تو نہیں ہوتی نا. جیسے اپنے ٹائم پہ اٹھنا، یہ پھر ایک باؤنڈ ہو جاتے نا، اپنے ٹائم پہ نہیں اٹھنا، جیسے اٹھایا جائے ویسے اٹھنا ہے، اور پھر جیسے کلاسیں لگانے کو بولا جائے ویسے کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہی ہے احسروا فی سبیل اللہ. طلباء بھی اور علماء بھی احسروا فی سبیل اللہ میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں کا خیال ہے. پھر دوسری صفت بتائی، لا یستطیعون ضربا، نہیں وہ طاقت رکھتے چلنے کی، فی الارض زمین میں. وہ اپنی دینی مشغولیت اتنے مصروف ہیں دین کی مشغولیت میں کہ وہ ادھر ادھر جانے کی طاقت نہیں رکھتے. کہیں جا نہیں سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے. کس کی وجہ سے؟ دین کی وجہ سے. لا یستطیعون ضربا فی الارض. تیسرے نمبر پہ یحسبہم الجاہل. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یحسبہم الجاہل، خیال کرتے ہیں ان کے متعلق جاہل، اغنیاء، دولت مند. دولت مند کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہل کہہ رہے ہیں کہ جاہل دولت مند ان کے بارے میں خیال کرتا ہے من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے خیال کرتا ہے ان کے متعلق جاہل، ناواقف، اغنیاء، مالدار. جی آیا کا مفہوم یہ ہے، اس حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جاہل ان کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ یہ تو بڑا مالدار ہے. کس وجہ سے؟ کہ وہ سوال نہیں کرتا، وہ کسی انسان سے مانگتا نہیں ہے، نہ کسی سے پانے کا امیدوار ہوتا ہے. تو جاہل یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو ضروریات ہی کوئی نہیں. ایسی پیاری زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ ناواقف جاہل یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا غنی ہے، یہ بڑا مالدار ہے. خوشحالی کی وجہ سے، اچھے پہننے اوڑھنے کی وجہ سے جاہل خیال کرتے ہیں یہ تو بڑے مالدار ہیں. وہ سوال نہیں کرتے نا، سوال سے تو ویسے بچنے کے لیے فرمایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک یا دو کھجور، ایک یا دو لقمے مل جائے.
اور وہ در بدر ان لقموں کو، ان کھجوروں کو لے کے پھر رہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا نا، یا تو پڑھا لے یا تو پڑھ لے یا پھر تجارت کر لے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کتنی صفات ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں۔ احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم، آپ پہچانتے ہیں ان کو ان کے چہروں سے۔ فقر و فاقہ کے آثار ان کی شکل و صورت سے ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر دین کی مصروفیت میں تھکاوٹ کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، وہ پہچانے جاتے ہیں اپنے آنکھوں کے حلقوں سے۔ تعرفہم بسیماہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے صحابی تھے نا، اور آپ کئی احادیث ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ اور پھر فرماتے کہ میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا اور نہ ہی عمدہ لباس پہنتا تھا۔ خمیری روٹی کو وہ بڑی غنیمت سمجھا کرتے تھے، کہتے مجھے خمیری روٹی نہیں ملتی تھی، آج جو ہمیں اچھی نہیں لگتی نا، تو کہتے مجھے خمیری روٹی بھی نہیں ملتی تھی، نہ ہی مجھے عمدہ لباس ملتا تھا، یعنی میرا وقت سارا علم کو حاصل کرنے میں گزرتا تھا۔ اور پھر کہتے نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، یعنی نہ بیوی تھی نہ کوئی اور تھا کہ جو میری خدمت کرنے والا ہوتا، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ دیا کرتا تھا۔ بسا اوقات بھوک کی اتنی شدت ہوتی، میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر جا کے مجھے کھانا کھلا دے۔ اللہ، حالانکہ مجھے آیت کا علم ہوتا تھا، لیکن میں پوچھتا تھا تاکہ میرے ساتھ کوئی بات کرے اور مجھے اپنے گھر لے جا کر کھانا ہی کھلا دے۔ اور پھر کہتے ہیں مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کون کرتے تھے؟ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ، یہ مسکینوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے، جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا تھا ہمیں وہ کھلاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ صرف ان کے گھر میں شہد ہوتا یا گھی ہوتا، وہی لا کے ہمیں کھلاتے تھے، شہد یا گھی، وہ کپی لا کے ہمیں دے دیتے، ہم اس کپی کو کھول کر اس میں سے شہد یا گھی چاٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قربانیاں تو ان کی ہے نا۔ تعریفہم بسیماہم، وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے تھے، ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت، میں نے غالباً بتایا بھی ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے غالباً 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میری ازواج مطہرات کے پاس جاؤ، کسی ایک کے پاس کچھ تو ہوگا نا۔ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک دودھ کے پیالے کے۔ اب وہ پیالہ لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس دودھ میں برکت ڈال دیجئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ یہ دودھ نہ سارے صحابہ کو، اصحاب صفہ کو پلا کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پی لو پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاؤ سارے صحابہ کو پلا کے آؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور ایک صحابی پی رہے، دوسرا پی رہے، تیسرا پی رہے، یعنی ان کو میں دے رہا ہوں اور میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے پیالے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ختم تو نہیں ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
کہتے سارے صحابہ نے پی لیا، 70 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے پی لیا، سبحان اللہ، وہ پیالہ، دودھ کا پیالہ ختم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں سب کو پلا کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میں نے پلا دیا سب کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، پھر پیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو، پھر انہوں نے پیا، کہتے ہیں میرا پیٹ فل ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جس بیوی کے پاس سے لے کے آئے تھے نا، اس کے پاس ہی لے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو وہ شاعر کہتا ہے نا، دودھ تھا ایک پیالہ جسے 70 کو پلایا، ہو بیاں کیسے تیری مدحت ورفعنا لک ذکرک۔ سنی ہوئی ہے غالباً آپ نے یہ نعت، آپ نے کہا تو پھر انشاءاللہ سناؤں گی۔ تعرفہم بسیماہم، جی، لا یسألون الناس، نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافا، لپٹ لپٹ کر۔ ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جس کے پاس 40 درہم ہو، جس کے پاس 40 درہم ہو، تو گویا اس نے الحاف کیا، یعنی لپٹ لپٹ کر سوال کیا۔ تو وہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں۔ 5ویں صفت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو امید ہوتی ہے تو اپنے اللہ پر ہوتی ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، کوئی مال، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالی، بِهِ علیم، اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خرچ کرنے کے لیے بھی اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا کہ جو بھی تم ان پر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، خرچ کرو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو گفتگو چل رہی ہے نا خرچ کرنے کی، اس کو سمیٹ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین سکھانے والوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ جو بھی تم ان پر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو مدارس ہیں، طلباء ہیں، مدرس ہیں، ان کا خیال رکھا کیجئے۔ ویسے بھی نفلی صدقات آپ کرتی رہتی ہیں الحمدللہ، تو جو علم دین سیکھنے کے لیے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں یا جو سکھا رہے ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ ان کی ضروریات کا، اگرچہ وہ سوال نہیں کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ ہر علاقے میں مساجد ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں جن میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں تک ممکن ہو سکے، جہاں جہاں بھی آپ بھیج سکیں تو آپ خیال رکھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ تو جو ان کا خیال نہیں رکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جاہل، یہ جاہل ہیں، جو ان کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ مالدار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ الذین ينفقون، جو لوگ وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، سرًا، چھپ کر، وعلانیتاً، اور ظاہرہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب یہ آیا سنتے ہیں، پچھلی آیا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، تو انہوں نے بہت سے دینار اصحاب صفہ کے لیے بھیجے دن کے وقت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت اصحاب صفہ کو بھیجے دینار۔
دینار عبد الرحمن بن عوف نے بھیجے، چھوارے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھوارے بھیجے رات کے وقت. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم خیرات کیے. ابو بکر تیریاں ریساں کون کرے، اللہ اکبر. 4000 درہم خیرات کیے، 1000 رات کو، 1000 دن کو، اور 1000 چھپا کر، اور 1000 اعلانیہ طور پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کے وقت، دن کے وقت، سرًا چھپ کر، وعلانیةً اور ظاہرا. کبھی رات کے وقت اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کبھی دن کے وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں، کبھی چھپ کر دے رہے ہیں، کبھی اعلانیہ طور پہ دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا اور ایک خوشخبری بیان فرمائی. وعدہ کون سا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربهم، ان کے رب کے پاس. کسی کا بھی پیسہ ہو، کسی کا بھی مال ہو، اگر کسی کے پاس سیونگ کی جا رہی ہو تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہیں وہ میرا مال خود ہی ہڑپ نہ کر جائے، کہیں میرے مال کا نقصان نہ ہو جائے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس کے پاس سیو ہو رہا ہے؟ رب کے پاس سیو ہو رہا ہے، رب کے پاس جمع ہو رہا ہے، ضائع نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. تم خرچ کرو رات کے وقت، تم خرچ کرو دن کے وقت، چھپ کر، اعلانیہ طور پہ. میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں اجر میرے پاس ملے ہی ملے گا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ہم نے اس آیہ پہ بھی عمل کرنا ہے. صحابہ نے جیسے عمل کیا نا، یہ حکم عام ہے. جو لوگ، اللہ تعالیٰ نے صرف صحابہ نہیں یہاں پہ کہا، جو بھی لوگ وہ خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، چھپ کر، اعلانیہ طور پہ، تو میرا وعدہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ، خوشخبری. بس وعدہ کیا تھا؟ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. خوشخبری کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. ان کی سیونگ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں، اس سیونگ کی وجہ سے قیامت کے دن نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ماضی میں بھائی بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، غم زدہ ہوں گے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم نہیں ہوگا، نہ ہی مستقبل کا خوف ہوگا کہ بھائی اب پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا جائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ کا ہمارے لیے پیغام ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ غم میں بھی مبتلا ہوں گے، وہ خوف میں بھی مبتلا ہوں گے. جو دن رات اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، نہ ہی خوف ہوگا ان پر، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دیں. تو دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم خرچ کریں اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اس کو قبول بھی فرما لیں، اور ہمارے لیے اجر کا باعث بنے ہمارا کیا ہوا صدقہ، اور پھر ہمارے لیے خوشخبری بھی ہو کہ خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے رب سے، ہمیں امید ہے رب سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.